کل سے ایک احتجاج کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے کہ جو بکھر میں ہمارے ریٹیلر ہیں، احساس والی ڈیوائسیں چلانے والے، جو خواتین کو پیسے نکال کر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام والے دیتے ہیں، انہوں نے احتجاج کیا ہوا ہے۔ آج پورے جو ہے ہمارے بکھر میں ڈیوائسز بند ہیں اور خواتین وہاں پر چکر لگا کر واپس جا رہی ہیں۔ آج اس کی میں مکمل آپ لوگوں کو ڈیٹیل بتاتا ہوں کہ آخر اس میں ایشو ہے کیا اور کیا پرابلمز ہیں، ان کے مطالبات کیا ہیں، کیا ان کے مطالبات جائز ہیں یا جائز نہیں ہیں۔ اس کی ساری بڑی میں نے ایک تحقیق کی اور تحقیق کرنے کے بعد یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ یہ جو احساس والی ڈیوائسیں ہیں، یہ ہر فرد جانتا ہے کہ احساس والی ڈیوائسیں کون استعمال کرتا ہے۔ مثلا وہی لڑکے احساس والی ڈیوائسیں چلا رہے ہیں جو بے روزگار ہے، صاف ظاہر ہے وہ احساس والی ڈیوائسیں لیتے ہیں اسی مقصد کے لیے لیتے ہیں کہ ان کا ایک مہینہ اچھے سے گزر جائے گا، ان کو 4 پیسے بچ جائیں گے۔ سب سے جو اس کی بنیادی مسئلہ ہے، جہاں پہ مسئلہ شروع ہوتا ہے، یہ 2 نمبری والا، وہ شروع ہوتا ہے جب آپ لوگ ڈیوائس لینے کے لیے HBL والوں سے رابطہ کرتے ہیں۔ اب HBL والے کسی کو ڈیوائس ایشو نہیں کرتے جب تک 2 3 4 لاکھ روپے اس سے مروڑ نہ لیں۔ 2 3 4 لاکھ روپے لے کر وہ بندے ڈیوائس رجسٹر کرتے ہیں، اس دکان کا نام رجسٹر کرتے ہیں اور اس بندے کو ڈیوائس دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ 3 4 لاکھ روپے نہ کوئی بینک کی فیس ہوتی ہے، نہ کوئی سیکورٹی ہوتی ہے، نہ کوئی ایشو ہوتا ہے۔ یہ وہ بندہ جو ان کا ہیڈ ہوتا ہے، وہ 3 4 لاکھ روپے ایک بندے سے لے کر وہ اس کو ڈیوائس دیتا ہے۔ 4 لاکھ روپے کس مقصد کے لیے لگا رہا ہے؟ اب اس نے کوئی زمین بیچ کے تو نہیں پیسے دیے، اس نے کسی سے قرضہ لے کر دیے ہوں گے، یا اس کی ذاتی انکم تو نہیں ہوگی۔ اس نے پیسے کس مقصد کے لیے لگائے؟ اسی مقصد کے لیے لگائے ہیں کہ میں 4 لاکھ لگاؤں گا اور اسے میں 8 لاکھ روپے کماؤں گا۔ اب اس نے 4 لاکھ روپے لگا دیے۔ اس کے بعد ایک اور مصیبت ہوتی ہے کہ وہ HBL والے جناب جب ان کا سسٹم شروع ہوتا ہے پیسوں والا، تو دوسرے تیسرے دن آ جاتے ہیں کہ آپ لوگ بنڈل لگائیں۔ پتہ نہیں بنڈل کیا بلا ہوتی ہے، اور بنڈل سے مراد کیا 20,000 کا بنڈل لگا دیں، 25,000 کا بنڈل لگا دیں، یا ڈیوائسوں والوں کو کہتے ہیں وہ لگاتے ہیں۔ یہ بنڈلز والی جو 20 25 30,000 والے بنڈلز لگتے ہیں، ان کی کوئی رقم واپسی نہیں ہوتی، یہ ان سے بینک لے لیتا ہے۔ پتہ نہیں یہ بنڈلز کے نام پر پیسے لے لے کے بینک کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اس چیز کی بنڈل لیتا ہے، مجھے اس چیز کے پتہ نہیں ہے۔ آخر ایک ڈیوائس والا 4 5 لاکھ روپے جب لگاتا ہے، 4 5 لاکھ روپے لگانے کے بعد گورنمنٹ کی جو اس کی طرف سے ہے کمیشن، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ملتی ہے 17 روپے ہے، اس کی ٹرانزیکشن نکالیں 10,500 ہے یا 8500 ہے، اس کی ملتی ہے، اس کو ٹوٹل جو پرافٹ ہے یا گورنمنٹ جو دیتی ہے وہ 17 روپے ان کو ملتے ہیں، یہ جو ان کو بسک والے دیتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد رہ گیا، اب فرض کریں ایک بندہ جو 17 روپے اس کو ملتے ہیں، فرض کریں وہ ایک دن کے زیادہ سے زیادہ نکال لے تو وہ 50 عورت کے پیسے نکال لے گا۔ اگر 50 عورت کے وہ پیسے نکال لے تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس کو کتنے پیسے بچیں گے 17 روپے کے حساب سے۔ ساتھ اس کو تو 1,000 روپیہ بھی نہیں بچتا۔ اگر اس کو 1,000 روپیہ بھی نہ بچے تو اس نے 4 5 لاکھ روپے کس مقصد کے لیے لگائیں؟ وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ اگر عورت کا 10,500 روپے ہے تو وہ 500 روپے اوپر والے جو ہیں وہ رکھ لیتے ہیں، 500 روپے رکھ لیتے ہیں، ان کو 20-25 ہزار روپے پر ڈے کا بچتا ہے۔ اور 20-25 ہزار روپے میں اگر وہ اس کا کام چلتا ہے، فرض کریں کہ 15 دن اس کا کام چلتا ہے، اور اس کو اس طرح ٹوٹل نفع بن جاتا ہے 7.5 لاکھ روپے، اور 7.5 لاکھ روپے میں اس نے لگایا ہوا ہے 5 لاکھ روپے ڈیوائس کے خریدنے پہ۔ جب اس کو ڈیوائس ملی ہے تو 5 لاکھ روپے اس بندے نے اس وقت خرچ کیا ہوا ہے۔ اب آپ لوگ بتائیں کہ اس کو 2.5 لاکھ روپے بچتے ہیں۔ 2.5 لاکھ روپے 15 دنوں میں، جہاں پر جتنا رش ہوتا ہے، آپ لوگ جاتے ہیں، میں نے جگہ دیکھی ہوئی ہے، آپ لوگوں کو خود کو پتا ہے کہ وہاں پر 3 بندے 4 بندے وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں جو یہ سارا دن کام کر رہے ہوتے ہیں، 3 4 بندے کھڑے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس میں پھر اگلا ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ جتنے بھی لڑکے ڈیوائسز چلا رہے ہیں وہ مالی حساب سے کوئی اتنے سٹرانگ نہیں ہوتے۔ وہ کیا کرتے ہیں، میں کافی لڑکوں کو جانتا ہوں جو ڈیوائسز چلا رہے ہیں، وہ لوگوں سے پیسے لیتے ہیں، پیسے لے کر ان کو کہتے ہیں کہ یار ہمیں 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ روپے دن کا دے دو، ہم آپ کو شام کے شام پیسے واپس کر دیں گے، یا آپ 10-15 دن ہمارے پاس پیسے رکھو، اس کے بعد جو ہی سسٹم کلوز ہوگا تو ہم اس میں سے آپ کو نفع دیں گے۔ نفع ہم نے پیسے والے کو بھی دینا ہوتا ہے۔ ایک مسئلہ اور بھی بنتا ہے کہ اب جو فیلر بندہ نہیں ہے،
وہ دن کی کرتا ہے 50 ٹرانزیکشن کرتا ہے تو 5 لاکھ روپے اس کے اکاؤنٹ میں آ جاتے ہیں ڈیوائس میں. اب اس نے 5 لاکھ روپے جب اس نے ایک دن میں نکلوانے ہیں، وہ جائے گا بینک میں. جب وہاں سے پیسے نکلوانے کے لیے جائے گا تو اس کے 5 لاکھ روپے کے 3,000 روپے اس کے اس طرح سے لگ جائیں گے. جو تفصیل آپ کو بتا رہا ہوں یہ میں اس وجہ سے نہیں بتا رہا کہ ڈیوائسز والے کو 500 روپے لینے چاہیے اور ان کا حق ہے، ان کو ملنا چاہیے. میرا ایسا کوئی قطن جو ہے اس ویڈیو میں مقصد نہیں ہے. میرا مقصد یہ ہے کہ یہ سسٹم ایک ایسا بنایا جائے. دنیا کہاں پر پہنچ گئی اور ہم ابھی تک کھڑے ہیں کہ ہماری جو عورت ہے کہ اس کا انگوٹھا لگے گا، اس کو جا کر وہاں سے پیسے ملیں گے ڈیوائس سے. بھائی اب ڈائریکٹ ان کے اکاؤنٹ بنواؤ، ڈائریکٹ ان کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجو. بس جو یہ ایک آپ کلک کریں گے ہر لیڈیز کے جو ہے بینک میں پیسے چلے جائیں گے. وہ جس بینک میں جا کر اس کا اکاؤنٹ اسی بینک میں جا کر نکلوا لیں. یا آپ لوگ ایزی پیسے کے اکاؤنٹ بنوائیں اور ایزی پیسے سے ان کے پیسے نکلوا لیں. یہ مسئلہ ہی نہ بنے. اگر آپ لوگوں نے یہی سسٹم بھی چلوانا ہے تو سب سے پہلے آپ لوگ شفاف جو ہے طریقہ کریں کہ ڈیوائسز والے کیوں پیسے لیتے ہیں. ایک بندہ جس کی عام سی نوکری ہوتی ہے، یہ جو HBL کنیکٹ کی ڈیوائسز چلاتا ہے، ایک برانچ مینیجر کتنی ویلیو نہیں ہوتی بینک میں. اور ایک بندہ جو آتا ہے ایک سال کے لیے وہ 40-50 لاکھ روپے، کروڑ روپے وہ بنا جاتا ہے ڈیوائسز کے نام پر. تو آخر ان کو کیوں نہیں پوچھا جا رہا؟ اور پھر رہ گئی بات کہ وہ ڈیوائسز والے جب ڈیوائسز لیتے ہیں اور یہ سسٹم کرتے ہیں، یہ سارا جتنا میں نے آپ کو تفصیل بتائی ہے نا، یہ سارا ایک سسٹم جو بن چکا ہے نا، اس کو سارے سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے پہلے تو ان ایجنٹس کو کم از کم یار 100 روپے ملنے چاہیے فری ٹرانزیکشن کے. دوسری بات، ان کی کٹوتی نہیں ہونی چاہیے. جو بندہ جائے بینک سے جا کر اگر 5 لاکھ روپے کی اس نے دن میں ٹرانزیکشن کی تو 5 لاکھ روپے بینک اسے پورے دے دے. تیسرا مسئلہ جو مین اہم مسئلہ ہے، ڈیوائسز کے نام پر جو رشوت بھتہ لیا جاتا ہے، اس کو بند کیا جائے. ہاں، ڈیوائسز کی سیکورٹی اگر 20,000-25,000 روپے ہے تو وہ رکھ لیں. جب وہ بندہ ڈیوائس واپس کرے، یہ کام چھوڑنا چاہتا ہے تو اس کو 20-25,000 روپے واپس مل جائے. تو HBL کنیکٹ والے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو ڈیوائس لے رہا ہے صاحب ذرا یہ 400-500 روپے فی عورت سے پیسے رکھنے کے لیے ڈیوائس لے رہا ہے. جو ڈیوائس لے رہا ہے اس کو پتا ہے کہ میں جو پیسے لگا رہا ہوں میں نے اسی میں سے نکالنے ہیں. اب جو دوسرے آ گئے بسپ والے، وہ کیا کرتے ہیں، جب ایک جگہ ڈیوائس والے کے پاس رش ہوتا ہے، ایک بھیڑ ہوتی ہے ایک جگہ پر، تو وہاں پر اگر وہ کسی کا کام نہیں کرتے، اس کی پیمنٹ نہیں نکلتے، تو وہ کیا کرتے ہیں، فون کر دیتے ہیں جی ہمارا ایسے اس ڈیوائس والے کے ساتھ مسئلہ ہو گیا. وہ جی ادھر جا کے ان کے ڈیوائس بلاک کر دیتے ہیں. اب وہ سارے بندے پریشان ہیں کہ ہمارا 4-5 لاکھ روپے ڈوبتا ہے. وہ بینک والے 4-5 لاکھ روپے لے کے فرار ہو جاتے ہیں اور وہ ڈیوائسز والے سارے جو ہیں وہ اس وجہ سے پریشان. اس سسٹم کو سارے کو شفاف بنایا جائے. ایسا سسٹم بنایا جائے جس میں ان کو بھی 4 پیسے چلے، سیزن ہے ان کا، ان کو بھی کچھ پیسے بچ جائیں. یہ ہماری جو مائیں بہنیں ہیں جن کے نام پر پیسے آتے ہیں ان کی بھی کٹوتی نہ ہو.